الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت ہی مہربان بہت ہی پیار کرنے والا ہے. پڑھو پڑھاؤ سمجھو سمجھاؤ آنے والے مدافعین کو الحمدللہ. سب اچھی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں رب العالمین جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم بہت ہی مہربان بہت ہی پیار کرنے والا ہے. مالک یوم الدین مالک ہے وہ روز جزا کا. ایاک نعبد خاص اسی کی عبادت کرتے ہیں ہم. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور خاص اسی سے استعانت چاہتے ہیں ہم.
اہدنا دکھا ہم کو الصراط وہ راستہ المستقیم جو سیدھا ہے، صراط الذین انعمت علیہم وہ راستہ ہمیں دکھا دے جس پر تیرے انعام یافتہ لوگ گامزن ہوئے، غیر المغضوب نہ ان کا رستہ ہمیں دکھانا جو ایسے لوگ ہیں کہ تیرا غضب ان پر ہوا، ولا الضالین اور ان کی راہ سے بھی ہمیں محفوظ فرمانا جو گمراہ ہو چکے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں سورہ الفاتحہ آپ کے سامنے تلاوت کر کے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ رب کریم سے دستے بدعا ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور سمجھ لینے کے بعد ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم کہ ہم اس کے مطابق اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کردار کو، اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے اطوار کو بنائیں۔ سب سے پہلی بات کہ سورت کیا ہے؟ یہ پہلی سورہ ہے قرآن کریم کی، تو پتہ ہونا چاہیے کہ سورت کہتے کس کو ہے۔ سورت عربی زبان میں کہتے ہیں پرانے وقت میں جو ایک شہر آباد ہوتا تھا تو اس شہر کی جو فصیل ہوتی ہے عربی زبان میں اسے سورہ کہتے ہیں، جس نے چاروں طرف سے اپنے شہر کو اپنے گھیرے میں لیا ہوتا ہے۔ اس شہر کی فصیل کو عربی زبان میں سورہ کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی یہ 114 صورتیں ہم جو دیکھتے ہیں، ان سب کے اندر ان کی آیات محدود ہیں، گنتی کی ہوئی ہیں، ان کی ایک حد بندی ہے۔ تو ان کی اس معینہ جو حد ہے اس کی وجہ سے انہیں سورہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے ایک ٹاپک کو مکمل طور پر ایک چیز کے اندر جو بیان کر دیا گیا ہے، بند کر دیا گیا ہے، وہ ایک سورہ کہلاتی ہے۔ اور اس طرح یہ 114 صورتوں پر محیط قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا، سورہ کہتے ہیں کسی بلندی یا منزل کو، اونچائی جسے کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی ہر ایک سورت اپنی ایک منزل اور ایک بلندی رکھتی ہے، اسی وجہ سے بھی اس کو سورہ کہا جاتا ہے۔
اب یہ سورہ الفاتحہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کا یہ نام بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تجویز کردہ ناموں میں سے یہ نام ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہی یہ تجویز کردہ نام ہیں بزرگوں کے۔ اس سورہ مبارکہ جس کو آج تلاوت کیا گیا ہے جسے الفاتحہ کہتے ہیں، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی الاتقان میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کے جو روایات میں نام آتے ہیں وہ 36 تک ملتے ہیں۔ سورہ الفاتحہ کے 36 تک نام جو ہے وہ ملتے ہیں، اور بھی ہوں گے، گویا کم و بیش یہ نام جو عرض کر رہا ہوں یہ کتب روایات میں باہر موجود ہے۔ چند ایک نام جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ان میں سے کچھ چند ایک آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، تاکہ اس کی وجہ تسمیہ کا بھی پتہ چلے کہ یہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے۔ وجہ تسمیہ کو اگر سمجھ لیا جائے، یعنی یہ ٹاپک اس کا یہ نام رکھا گیا ہے، وہ نام خود بخود بتاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ تو ان میں چند ایک نام آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ مثلاً اس کو فاتحہ کہتے ہیں، جیسے آپ سن چکے ہیں۔ فتح کہتے ہیں کھولنے کو، افتتاح کرنا، کسی چیز کو کھول دینا۔ نماز کا شروع بھی اسی سے ہے، قرآن کریم کا آغاز بھی اسی سے ہے، اور روایات میں یوں بھی ملتا ہے کہ آسمان سے مکمل اترنے والی پہلی سورہ مبارکہ بھی یہی ہے۔ آسمان سے اترنے والی پہلی مکمل سورہ یہ سورہ الفاتحہ ہی ہے، اور اس وقت جو موجودہ ترتیب ہمارے پاس ہے اس میں بھی چونکہ یہ پہلے نمبر پر ہے، یعنی کھولتے ہی یہ سامنے آ جاتی ہے، فتح کرنا، کھول دینا، آغاز کرنا، تو یہ افتتاح ہوتا ہے، اس سے یہ فاتحہ کہلاتی ہے۔ اس کا ایک نام الحمد بھی ہے، اور قرآن کریم کی ساری صورتیں جو موجود ہیں 114 کی، آپ ان کو دیکھیں تو اس میں سے انہی صورتوں کے اندر سے کوئی نہ کوئی ایک نام تجویز کیا گیا ہے، جیسے البقرہ، آل عمران، النساء۔ تو اس طرح کیونکہ الحمد بھی اس کے اندر موجود ہے تو اس کے ناموں میں ایک اس کا نام الحمد بھی ہے۔ ایک اس کا نام ام القرآن، یہ یقیناً آپ نے نام سنے ہوئے بھی ہوں گے، ام القرآن۔ ام عربی میں کہتے ہیں ماں کو، اور اسے ام القرآن کہا گیا، گویا یہ قرآن کی ماں ہے، اور ماں وہ ہوتی ہے جس سے جنم لیا گیا۔ گویا پورا قرآن کریم اگر تعلیم کیا جائے تو اس کی تعلیمات کو اس کے اندر جو مختصر سورہ مبارکہ کے اندر منضبط کر دیا گیا ہے، اکٹھا کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو ام القرآن بھی کہتے ہیں۔ اور میں 4 چیزوں کے اندر آپ کو اس کو ام القرآن میں عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس کے اندر الہیات ہیں،
گویا علم الہی، فلسفہ، حکمت، اللہ رب کریم کی ذات اور صفات، یہ ساری چیزیں الہیات میں آتی ہیں۔ اور یہ سورہ مبارکہ جو 7 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کے اندر یہ الہیات موجود ہیں۔ پھر اس کے اندر معاد ہے۔ آدھا یعودو کا مطلب ہوتا ہے لوٹا، گویا قیامت، آخرت، حشر کا قائم ہونا، وہ دین جس کے اندر حساب کتاب ہونا ہے، جسے یوم الدین کہا ہے۔ گویا معاد اس کے اندر ہے کہ ہمیں لوٹ کر واپس جانا ہے۔ آدھا یعودو کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا۔ پھر اس کے اندر تیسری چیز ہے قضا، مشیت عزتی، اللہ رب کریم کا حکم، احکامات الہی، کہتے ہیں قضائے الہی سے، قضا اس کے اندر موجود ہے۔ اور چوتھی چیز ہے قدر۔ قدر ہے کسی چیز کا اندازہ مقرر کر دینا، اس کی مقدار کو متعین کر دینا۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اس لیے اس کو، اور اسی پر پورا قرآن محیط ہے، اس لیے اس کو کہا گیا ام القرآن۔ اس کا ایک نام ہے سبع مثانی، 7 دہرائی جانے والی آیتیں، 7 دہرائی جانے والی آیتیں۔ تو آپ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ واحد ایک صورت ہے جس کی آیات اس طرح دہرائی جاتی ہیں کہ جو سب سے پہلے پرسش والی چیز ہے نماز، اللہ کے احکامات میں سے جب ایمان میں داخل ہو جائے تو پہلی چیز نماز۔ تو نماز آپ کا فرض، نفل، نماز عید کی، نماز جنازہ، نماز کسوف، نماز خسوف، اور آپ کسی طرح کے کوئی سنتیں ادا کر رہے ہیں، آپ نماز استسقاء میں ہیں، آپ تسبیح پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز بھی آپ پڑھتے ہیں تو یہ سورہ فاتحہ اس کے اندر دہرائی جاتی ہے۔ کہا سبع من المثانی والقرآن العظیم۔ سبع مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی آیتیں۔ پھر یہ ایک ایسی کتاب ہے، روایات میں آتا ہے کہ اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ پورے قرآن کے برابر اجر و ثواب رکھنے والی ایک سورہ مبارکہ، جسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ 7 دہرائی جانے والی آیتیں۔ ایک نام اس کا ہے وافیہ، وفا کرنے والی۔ اور وفا آپ سمجھتے ہیں کہ فلاں وفات پا گیا، پورا کر گیا اپنی زندگی کو، یعنی یہ ایک ایسی وفا کرنے والی صورت ہے۔ آپ قرآن کریم کو کہیں پڑھتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ آپ پوری نہیں، کہیں کچھ چند آیات، 1 رکوع 2 رکوع، لیکن یہ ایک ایسی وافیہ ہے، وفا کرنے والی ہے کہ یہ جب بھی پڑھیں گے آپ اس کو پورا پڑھنا ہے۔ یہ وفا کرنے والی وافیہ۔ ایک اس کا نام ہے کافیہ۔ کافیہ ہوتا ہے کفایت کرنے والی، جو کافی ہو جائے۔ سورہ مبارکہ کا نام کافیہ، یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے نام ہیں۔ تو یہ کافیہ کفایت کیسے کرتی ہے کہ آپ نماز کے اندر
اگر سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتے تو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لیکن اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی اور صورت نہیں ملاتے تو بھی کفایت کرتی ہے، ضرورت نہیں ہے۔ نہیں پڑھی تو فرق کوئی نہیں، یہ نہ پڑھی تو نماز کوئی نہیں، اور اگر اس کے ساتھ کہیں اور نہ ملائی کوئی اس کے ساتھ صورت تو کوئی نام اس کا کیا تھا؟ الکافیہ۔ یہ کفایت کرنے والی ہے، کافی ہو جانے والی ہے۔ ایک اس کا نام ہے الشفاء۔ انسان کو جہاں جسمانی بیماریاں ہیں وہاں روحانی بیماریاں بھی ہیں، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں ربط بھی رکھتی ہیں، یعنی جسمانی بیماری سے بھی روح بیمار ہو سکتی ہے، اور روحانی بیماریاں بھی جسم کو بیمار کر دیتی ہیں۔ تو اللہ رب کریم نے اس کو شفا کے طور پر بھی رکھا ہے کہ یہ تیرے لیے شفا ہے اس کے اندر، لیکن شفا کسی چیز کو استعمال کرنے سے شفا ملتی ہے، گویا یہ جہاں کفایت کرتی ہے، جہاں وفا کرتی ہے وہاں پہ یہ شفا بھی کرتی ہے۔ پھر ایک اس کا نام ہے صلاح۔ یہ صلاح بھی ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے اور بندے کے درمیان اس کو تقسیم کر دیا ہے، اور اسی لیے وہ بات فرمائی ہے کہ نماز اس کے بغیر مکمل ہوتی نہیں۔ یہ صلاح ہے، یعنی یہ نماز ایک پورا ڈھانچہ اپنا ایک رکھتی ہے، لیکن اس میں ایک واحد چیز یہ ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو نماز ہوتی نہیں۔ اس لیے اس کا نام باقی ناموں میں ایک الصلاح بھی ہے۔ اس کا ایک نام ہے سوال۔ انسان اللہ کے فضل و کرم سے جب اس کو سیکھتا ہے تو سارے جہانوں سے ہٹ ہٹا کر خالص رب کریم سے سوال کرنا سیکھ جاتا ہے کہ مولا تیری عطا یہ پورا جسم، لیکن اس پورے جسم کو جب میں دیکھتا ہوں تو میرا دنیا کے اندر آنے سے لے کر دنیا سے ساری زندگی گزار کر یہاں سے چلے جانا، اس میں جو میرے اندر سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال مجھے یہاں سے جواب مل جاتا ہے۔ یہ کفایت کرنے والی ہے، یہ السوال اس کا نام رکھ دیا ہے۔ اور ایک اس کا نام ہے دعا، یعنی یہ مانگنے کا سلیقہ بھی انسان کو سکھا دیتی ہے۔ دعا کا سلیقہ سکھانے والی ہے، اس لیے دعا اس کا نام ہے۔ تو یہ چند ایک نام جو آپ کے سامنے عرض کیے ہیں، یہ سورہ فاتحہ کی وہ صفات ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ اسم بامسمہ ہونے کی وجہ سے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، یہ سورہ الفاتحہ ہے۔ اب چند ایک باتیں میں وہ عرض کروں کہ ہم نے قومی طور پر، قوم مسلم نے، جیسے اللہ کی باقی انعامات کا جس طرح چاہیے حق ادا نہیں کیا، اس طرح وہ حقوق جو ہم نے کسی بھی وجہ سے اس کے ادا نہیں کیے قومی طور پر، اور یہ قومی بات ہے اس لیے میں آپ کے سامنے اس میں بھی چند ایک باتیں عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو اس کے حقوق تھے وہ ہم نے ادا نہیں کیے۔ جو کم سے کم آج ہم چند ساتھی بیٹھ کر اگر سمجھیں کہ یہ واقعات اس کے حق ہیں تو کوشش کریں کہ اس کے حق وہ ہم ادا کریں۔ وہ قومی چیزیں ہیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں۔ آپ قرآن کریم کو کہیں پر بھی اٹھائیے،
مثلا دوسرا پارہ، اس کا آغاز ہے سَيَقُولُ، پہلا لفظ کیا ہے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ، تیسرا پارہ، تو تِلْكَ الرُّسُلُ اس کا نام ہو گیا۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، لَن تَنَالُوا ہو گیا۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، والمحصنات ہو گیا۔ لا يحب اللہ الجہر، چھٹا پارہ لا يحب ہو گیا۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ قرآن کریم کا پہلا پارہ، اس کا نام کیا رکھا ہم نے؟ الف لام میم۔ یہ ہم نے رکھا ہوا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رکھے ہوئے نام نہیں ہیں۔ پاروں کی تقسیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تقسیم نام کے لحاظ سے نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہم سے ابتدائی غلطیوں میں سے ایک غلطی کہ پہلی سورہ اگر بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو اس کا نام بسم اللہ ہونا چاہیے تھا پارے کا۔ اگر ہم اس کو الحمدللہ رب العالمین سے شروع کریں تو اس کا نام الحمد ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آپ دوسرے سے 30ویں پارے تک چلے جائیں، یعنی اما یتساءلون، اما تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک، تبارک الذی کیوں ہوگا؟ آپ دوسرے سے 30ویں پارے تک دیکھ لیں، 29 پاروں کے نام ان کے پہلے الفاظ، لیکن سورہ یہ پہلا پارہ جو ہے اس کا نام کیا رکھا ہم نے؟ الف لام میم۔ پہلی سورت بیچ میں سے کہاں گئی؟ یہ ایک زیادتی ہوئی قومی طور پر، لیکن ہم نے آج تک اس کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، نہ معلوم کیوں کہ جہاں علماء نے اتنی زیادہ تحقیقات کی اس طرف کیوں دھیان نہ کیا؟ میں اس شخصیت پر قربان جاؤں جس کے سامنے جب یہ بات گئی تھی، جسے کہتے ہیں علامہ عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ، تفسیر القرآن کے مفسر، ماما بھانجا آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ بھانجے نے کہا کہ مامو جان یہ اس طرح کے کچھ مسائل ہیں کہ اگر ان کو نے کہا کہ مار کھانی ہے تو اٹھا لو، ورنہ یہ قوم یہ نہیں جاگے گی۔ تو یہ اس کا نام جو ابتدائی غلطیوں میں سے ایک غلطی چلتی آ رہی ہے اور آج تک چل رہی ہے۔ دوسرا، قرآن نے اس کو کہا سبع من المثانی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سبع مثانی قرآن کی یہ سورہ ہے، اور اس کی 7 آیات کو پورا بھی کرنا ہے۔ اگر اس کو الحمد سے شروع کرتے ہیں تو وَلَضَّالِّينَ تک آیات کا جو دائرہ پورے قرآن کریم کے اندر موجود ہے وہ دائرہ 6 ہے، 7واں دائرہ کو بھی لگتا ہے۔ کسی قرآن کو آپ اٹھا لیجئے تو درمیان میں ایک 6 کا لگا دیا ہے۔ ہاں، سعودیہ کے قرآن کریم آپ کو ملیں گے آج بھی کہ وہ بسم اللہ کو آیت نمبر 1 دیں گے اور انعمت علیہم کے آگے کوئی چیز نہیں لگائیں گے، اور یہ اٹھانے والے بھی کوئی شخصیت اللہ مغفرت کرے اس کی، جس نے وہاں جا کر یہ بات اٹھائی، آج تک انہوں نے بھی جہر پڑا نہیں اس کو، لیکن یہ بات اٹھی اور چلی اور وہاں سے یہ پابندی لگ گئی کہ اب جو سعودیہ کے اندر قرآن پرنٹ ہوتا ہے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 1 نمبر ہے۔ گویا دوسری یہ کوتاہی غلطی ہم سے ہے کہ فاتحہ میں بسم اللہ کی ایک آیت نہیں لکھی گئی۔ بہت سارے قرآن کریم چھاپنے والے ادارے پاکستان کے اندر وہ موجود ہیں جنہوں نے ہمت کی تو اتنی کی کہ ان میں سے نمبرنگ کو ختم کر دیا، خالی دائرے لگا دیے، نمبر لگانے چھوڑ دیے، ایسے بھی ہیں۔ نے کہا یہ نہیں ہم کر سکتے کہ پورے معاشرے کے خلاف کر کے
بسم اللہ کا نمبر 1 دے دیں، البتہ یہ ضرور کریں گے ہاں وہ دارالسلام کا جو ادارہ ہے ان کے بھی کچھ قرآن کریم جو وہاں کے لیے چھپے ہوئے ہیں سعودیہ کے لیے، ان میں بسم اللہ کا نمبر 1 ہے، وہاں سے آئے ہوئے قرآن کریم موجود ہے۔ اور میں عجیب حیران ہوں کہ ہمارے قرآن میں 12 قرآن پاکستان میں جن میں آپ کے سہیب میر محمدی صاحب کے دستخط موجود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کا یہ خط عثمانی ہے، اور جب اس کی میں فاتحہ کو دیکھتا ہوں تو اس میں بھی نمبر 1 لگا ہوا ہے۔ اگر یہ خط عثمانی ہے اور وہ تسلیم ہے، میں نے یہ سوال اٹھایا تھا اپنے فیس بک کے پیج پر، پھر اس کا جو بدلہ ہے وہ میں بتا نہیں سکتا کہ کیا ہے۔ تو یہ ایک بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو رہ گئی، لیکن قوم نے ان چیزوں کو مان لیا۔ اب مان لینے کے بعد پھر ان کے خلاف اگر کوئی بات آئی تو گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ وہ یہ کیسے ممکن ہے، اب یہ ہم کریں گے تو مار پڑے گی۔ تو یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اگر کوئی ایسی بات سامنے آ گئی ہے تو میرے خیال میں یہ انسانوں کی کاوش ہے، لکھتے ہوئے بھی غلطی ممکن ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو اس کو درست کرنے میں حرج کیا تھا۔ پھر میں اس سے آگے بات آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں معروف ہے کہ ایک آدمی نے یہ بات کہی کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، تو اس کی اور مسلمان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے کہ یار تو جو بار بار کہتا ہے اللہ کوئی اللہ ہے، کیا اللہ ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی اس کی۔ اس نے کہا یہ تو پتہ ہے کہ مرنا ہے، ہم نے اس نے کہا ہاں مرتے ہیں سارے، دنیا مرتی ہے، میں بھی مروں گا، آپ بھی مرو گے۔ اس نے کہا جب اگر اس کا سامنا ہو گیا تو چلو، اگر ہوا ہی نہیں پھر تو میں بھی گیا تو بھی گیا، اس لیے کہ تو نہیں مانتا تو چلو میں مانتا ہوں، ہوگا ہی نہیں، بات ختم ہو گئی۔ اور اگر تو ماننا نہیں مان رہا تو یہ بات تو ذرا بتا کہ اگر وہ اللہ سامنے آ گیا تو میں تو ماننے والا ہوں گا، تو کیا کرے گا؟ یہ بات میں نے اس لیے ایک مثال کے طور پر عرض کی ہے کہ اگر اس سورہ فاتحہ کی ایک آیت وہاں بعض مطلب اللہ رب کریم کے پاس جا کر یہ ثابت ہو گئی، اگر ہوئی نہیں تو چلو میں پڑھتا ہوں، میں تو الگ ہو گیا۔ اگر یہ ثابت ہو گئی تو وہ لوگ جو آج تک یہ ساری نمازیں پڑھ رہے ہیں بغیر فاتحہ میں بسم اللہ کے، وہ کیا کریں گے؟ کیونکہ اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ اور جہر کرنا اس کے لیے کیوں ضروری، میں نے کیوں سمجھا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے کوئی یہ غرض نہیں کہ ضرور کوئی پڑھے تو تب ہے، میں کیوں جہر کرتا ہوں کہ اس لیے یہ تفہیم ہے میری کہ اگر یہ فاتحہ کی آیت پہلی ہے، یہ جار نہ کی رہ گئی تو نماز کا تکمیل ہونا ممکن نہیں۔ اگر نماز ہی مکمل نہ ہوئی تو پھر وہ بات قرآن کریم نے واضح کر دی، فرمایا کہ ان کی نمازیں ان کے منہ پہ ماری جائیں۔ اس بات کا خوف لے کر اگر اس کو جاہر کر لیا جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے امید ہے کہ خیر ہو۔ تیسری چیز میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ کوئی قرآن کریم اٹھا لیجئے، اپنے ملک کا چھپا ہوا، باہر کے ملک کا چھپا ہوا، اکثریت میں جہاں اس کے رکوع کے نمبر لگے ہوئے ہیں، آپ اس کے رکوع کے نیچے 2 نقطے آپ کو ملیں گے، نمبر نہیں ملے گا۔ یہ سورہ بقرہ جہاں پہلا رکوع ختم ہوتا ہے آپ دیکھ لیں، وہاں لکھا ہوا ہے 171، حالانکہ وہاں 171 نہیں ہونا چاہیے، اس میں پہلے یہ ایک رکوع پہلے ہمارا گزر چکا ہے، اس کو اس میں شامل ہی نہیں کیا گیا۔ تو اس بات سے یہ تفہیم ہوتی ہے کہ یہ کوئی سوچی سمجھی سکیم تھی پیچھے، جس نے قوم کو، یہ ہمارے ہاں کہتے ہیں بھاگتے چور کی لنگوٹی سے، یہ ایک لنگوٹی چھوٹ گئی ہے اس کی جو واضح کرتی ہے کہ ان ساری کوتاہیوں کے پیچھے کوئی بڑا ہاتھ ہے۔
لیکن آج تک اس بڑے ہاتھ کی طرف ہم نے کبھی خیال کیا ہی نہیں کہ وہ بڑا ہاتھ آخر کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ 114 صورتیں ہیں قرآن کریم کی، اگر یہ پہلی صورت قرآن کریم کا حصہ نہیں، 114 صورتیں کیسے ہوں گی؟ اگر یہ حصہ ہے تو نمبر کیوں نہیں لگا؟ اور آج اگر نمبر اس کا لگ جائے تو آخر اس میں حرج کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ نمبرنگ تو بعد کی ہے نا، تو اگر یہ نمبرنگ ہم بعد والی ٹھیک کر لیں، درست کر لیں، تو آخر کیا وجہ ہوگی؟ میرے بھائیوں یہ سوال ہے کہ آخر لوگ تمہیں یہ پتھر مار کیوں رہے ہیں؟ تو میں بالکل اعلان یہ بات کہتا ہوں کہ اگر یہ باتیں کرنے پر پتھر پڑے تو ہم یہ پتھر کھانے کو تیار ہیں، اس لیے کہ یہ وہ تفہیمات ہیں جو تفہیمات لینے کے بعد اس کا جواب نہ اللہ کی کتاب سے ملتا ہے، نہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتا ہے، اور جب دونوں چیزیں ہماری موافقت میں آتی ہے تو آخر میں اس کو کیوں ایکسپٹ نہیں کروں؟ کیونکہ میں بندہ مسلک کا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ مجھے جواب مسلک کو نہیں دینا، مجھے جواب اللہ کو دینا ہے۔ اور تفہیمات لینے کے لیے اللہ رب کریم نے جہاں آپ کو عقل دی ہے مجھے بھی دی ہے، اور یہ عقل کا استعمال پچھلے جمعہ پر بھی آپ نے یہ بات سنی تھی کہ عقل کا استعمال دین میں لازم کتنا ہے۔ یہ بات عرض کی تھی میں نے کہ دین کا اطلاق ہوتا ہی تب ہے جب عقل ہوتی ہے، عقل نہیں ہے تو دین اطلاق ہی نہیں کرتا۔ تو سو گیا ہے، عقل کام نہیں کر رہی، بچہ ہے، عقل کام نہیں کر رہی، اور پاگل ہے، عقل کام نہیں کر رہی۔ تینوں باتوں پر دین اطلاق کرتا ہی نہیں۔ دین کب لاگو ہوتا ہے؟ جب عقل، فکر، ہوش، حواس، ہر چیز انسان کی قائم ہے۔ لیکن ہمیں یہ پابندی لگا دی گئی ہمارے اوپر کہ نہ دین اور عقل ان کو آپس میں اکٹھا نہیں کرنا، عقل کو گھر رکھ کے آؤ اور سو جاؤ کہ یہ مجلس ہے، یہ محفل ہے دین کے نام پر۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ دین کے نام پر مجلسیں اور محفلیں کرنے والے کبھی عقل کو ساتھ لاتے تو یہ معاشرے کا بنا ہوا بگاڑ آپ کے سامنے نہ ہوتا، آج معاشرہ سنور جاتا۔ آج اگر عقل کے ساتھ ہم یہ 5 وقتہ جو نماز ادا کرتے ہیں صرف عقل اور فکر کو حاضر رکھ کے اس کو سمجھ لیتے، یہ شاید غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2-3 جو میں پہلے یہ بات بھی میں نے یہاں پر عرض کی تھی کہ دیکھو کبھی سوچو اس بات کو، اللہ رب کریم نے جہاں منع کیا ہے نماز پڑھنے سے وہ وقت کون سا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، وہ سکر کی حالت ہے جس میں نماز پڑھنے سے اللہ نے منع کر دیا ہے۔ اور حالت سکر کیا ہے؟ ہمیں علماء نے یہ بات بتا دی کہ حالت سکر ہے جب تم شراب پی چکے ہو، تم نے نشہ کر لیا ہے، اب نماز کے قریب نہیں جانا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ شرابی آ جائے مسجد میں تو لوگ پڑ جاتے ہیں اس کے پیچھے کہ بھاگو یہاں سے، کدھر آ گئے۔ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ، یہ نماز جو ہے وہ کب نہیں پڑھنی؟ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، سکر کی حالت اللہ نے کیا فرمائی؟ یہاں تک کہ تم جو کہتے ہو وہ تمہیں پتا ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ تمہیں پتا نہیں ہے، حتی تعلموا ما تقولون، جو تم کہتے ہو اس کا تمہیں علم ہو، تمہیں علم ہی نہیں کیا کہہ رہے ہو، تو تمہاری حالت سکر ہے۔ تو حالت سکر جس میں انسان کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، وہ حالت سکر سے جب انسان کی عقل کام نہ کر رہی ہو اس سے نماز پڑھنے سے قرآن نے منع کر دیا ہے، اور ہمیں تفہیم یہ کرائی گئی ہے کہ ضرورت نہیں ہے، بس اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم
زمانے میں کر کیا رہے ہیں اور ہماری اللہ کی دی ہوئی کتاب ہمیں درس کیا دیتی ہے. یہ ابتدائی باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں اور یہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ کا حصہ ہے. فرمایا اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بہت ہی پیار کرنے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تمام اچھی تعریفیں اللہ کے لیے. اب یہاں سارے کہتے ہیں تمام تعریفیں. آپ پرانے ترجمے اٹھائیے جو مدت پرانے ہیں اردو کے, جو شروع میں لکھنے والے, وہاں ترجمے میں لفظ آتا ہے ستائش. تمام ستائشیں اللہ کے لیے ہیں اور ستائش ہمیشہ اچھی ہوتی ہے, بری ہو تو وہ ستائش نہیں ہوتی. اور تعریف عرف سے ہے. عرف ہوتا ہے کسی کا پہچان جانا, کہ پتہ چلے کہ یہ کیا ہے, جس سے معروف ہو جاتا ہے. تعریف عرف سے ہے اور عرف پہچان کو کہتے ہیں. اور یہ پہچان اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی. بری پہچان کوئی نہیں ہوتی, لیکن جب اللہ رب کریم کے لیے ہوگی تو وہ اچھی پہچان ہے, اچھا عرف ہے. اس لیے میں یہاں کیا عرض کر رہا ہوں, تمام اچھی تعریفیں اللہ رب کریم کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اب اس پروردگار کے اندر ایک بات چھپی ہے, رب کے اندر. وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں اس سٹیج پر کھڑا ہونے والا اور مسلح پر کھڑا ہونے والا آدمی, اس کے متعلق قوم کے اندر جو سوال آتا ہے کہتے ہیں پیٹ ان کے ساتھ لگا ہے. آخر یعنی آپ بڑا قریب, میں بڑا مختصر بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وقت کے اندر بات کو ختم بھی کرنا ہے. یعنی جب بڑی باتیں ہوتی ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آخر پیٹ ان کے ساتھ بھی لگا ہے. تو میں پوچھتا ہوں وہ پیٹ آپ کے ساتھ نہیں لگا؟ یہ 1 گھنٹہ جو آپ نے سنا آپ کو کیا ملا؟ اگر مجھے سنانے کے لیے کھڑا کیا ہے اور میں سنا رہا ہوں تو آخر آپ سن بھی تو رہے ہیں. اگر میرا سنانا حق ہے, آپ کا سننا حق ہے, آپ سن کر کوئی ایسی چیز پیٹ کے لیے وصول نہیں کر رہے, میں سنا کر کیسے کر سکتا ہوں؟ آخر دونوں ایک کام کے لیے ہی آئے ہیں نا, اللہ کی رضا چاہیے ہمیں. گویا یہ پیٹ والا کام اس کے ساتھ لگا ہوا نہیں تھا. اور پھر ہم نے یہ پڑھا رب العالمین, وہ تمام جہانوں کے اندر سے مولوی نکال دیا آپ نے. تمام جہانوں میں ہر چیز کی پرورش کنندہ اللہ رب کریم کی ذات ہے, ملا کی نہیں, اس کے آپ ہے. اگر وہ رب العالمین ہے تو جو عالمین میں رہنے والے ہیں اس میں یہ ملا بھی ہے. اس کا بھی رب وہ ہے جو آپ کو دیتا ہے, اس کو بھی دے گا. اگر وہ کوئی طریقہ آپ اختیار کرتے ہیں یہ بھی کر لیں. اور مرنا جیسے آپ کو ہے ایسے ہی اس کو ہے. آپ اس کو دے کر اگر جنت وصول کرتے ہیں تو یہ لے کر دوزخ وصول کرے گا, دونوں اپوزٹ ہیں. انتہائی معذرت کے ساتھ میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک دے کر جنت لیتا ہے تو دوسرا لے کر جنت لے گا. ظاہر ہے جو مخالف ہے وہ مخالف ہی لے گا نا. تو یہ میں پھر ہاتھ باندھ کر یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ خدا کے لیے یہ باتیں وہ ہیں جو بہت کڑوی لگتی ہیں اور خصوصاً اس اسٹیج پر کھڑے ہونے والے کو بالکل پسند نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سیکھا. یہ ہمارے مدارس میں تو تعلیم یہ دی جاتی ہے کہ آپ کو زندگی کیسے گزارنی ہے. جا کر لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں ایک آدمی میٹرک کرتا ہے 10 سال پڑھ کے 12-14 جماعتیں کرتا ہے, وہ 12-14 سال تعلیم حاصل کرتا ہے تو ظاہر ہے اس سے وہ آخر رزق حاصل کرتا ہے. تو میرے بھائی یہ مدارس, یہ دین, یہ تعلیم, یہ جو ہے یہ بھی رزق کے لیے اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی دکاندار ہے, وہ بھی ملازم ہے, یہ بھی ملازم ہے. وہ اپنے فرائض ادا کر رہا ہے, اس کی تنخواہ وصول کر رہا ہے. یہ بھی اپنا فریضہ ادا کر کے اپنی تنخواہ وصول کر رہا ہے. تو میں پوچھتا ہوں آپ نے مجھے تنخواہ دے کر اپنا فرض تو ادا کیا اپنی مزدوری کر کے اور یہاں آ کے نماز جمعہ ادا کر کے, تو میں نے اپنے جمعے کا فرض کہاں ادا کیا؟ اور دوسرا تو چلو میں نے اپنا کر لیا.
ذرا سوچنے کی بات تھی، یہ فرض میرے لیے تھا کہ نہیں؟ اگر آپ کے لیے ہے تو میرے لیے بھی تو فرض ہے جمعہ۔ اگر آپ نے دیا، میں نے وصول کر لیا، آپ دے کر سرخ رو ہو گئے اور میرے لیے جہنم دے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام اچھی تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان اور بہت ہی پیار کرنے والا ہے۔ رحمان کی صفت، یہ دونوں راہ اور میم رحم سے ہیں، اور رحم اور رحم ایک ہی مادہ سے ہیں، یعنی اس کا جو تعلق ہے نا وہ اس کے ساتھ ہے جہاں شفقت اور محبت آ جاتی ہے۔ اور رحمان اور رحیم کے اندر جو فرق ہے، میں مختصر وقت میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ رحمان وہ ہے جو اس کا کوئی نافرمان ہے، اس کو بالکل ماننے والا نہیں ہے، اس کے احکامات کو ماننے والا نہیں ہے، جیسا بھی ہے وہ دھوپ وہ دیتا ہے سورج کو چلا کر، جتنا باقی فائدہ لیتے ہیں وہ بھی دے رہا ہے۔ جو ہوا وہ چلا رہا ہے، جیسے باقی سارے اس کے ماننے والے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے والے اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں۔ یہ صفت ہے اس کی رحمان کی۔ اور دوسری صفت اس کی ہے رحیم کی، جس کا تعلق ہے آخرت کے ساتھ ہے، کہ جب میں مروں گا نا تو پھر وہ جو جہاں کوئی تھوڑے بہت نیکیاں میری ہوں گی، ان میں جو بڑھا کر مجھے دینے والا ہے وہ رحیم ہے۔ اگر میرا کردار آخرت کے معاملے میں کچھ ہوا تو اس میں جو شفقت اور مہربانی اور رحمت ہوگی وہ اس کی صفت ہے رحیم ہونے کی۔ اور یہ بات بھی ساتھ یاد رکھیے کہ رحمان اور رحیم جہاں اللہ کی صفتیں ہیں وہاں لوگوں کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے۔ جیسے میں عرض کر رہا ہوں رحم ہے، تو رحم ایک دوسرے سے لوگ نہیں کرتے ہیں، لیکن جب اللہ رب کریم کے لیے مخصوص کوئی صفت آئے گی تو اس صفت کے ساتھ جب تک الف لام کا اضافہ نہ ہو وہ مخصوص نہیں ہوتا۔ گویا رحمان دنیا میں اور بھی ہے، رحیم اور بھی ہیں، لیکن جب الرحمان ہوگا تو وہ اللہ رب کریم کی کتاب۔ الرحمان، الرحیم، المالک، القدوس، السلام، المومن، المؤمن، یہ الف لام میم کا اضافہ۔ ہمارے ہاں عموماً یہ بات کہتے ہیں کہ یار یہ عزیز نہ کسی کو کہو، یہ اللہ کا نام ہے، آپ عبد العزیز کہو، خالی ودود نہ کہو۔ میرے بھائی ودود اللہ کا نام نہیں، اللہ کی صفتوں میں ایک صفت ہے، تو وہ جو صفت اللہ کی ہے وہ الودود ہے، کیونکہ جب اللہ کے لیے خاص ہوگا تو الف لام ساتھ لگ جائے گا۔ اور قرآن میں آتے ہیں وہ آپ کے اس اسماء پیچھے جو پڑھ لیجیے ان میں الف لام کا اضافہ رہا، یہ پتہ نہیں آپ کے علم میں پہلے تھا یا نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ ساری صفات انسانوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن جب اللہ رب کریم کے لیے خاص وہ صفت ہوگی تو الف لام کا اضافہ ہوگا۔ یہ ہے الرحمن اور الرحیم۔ فرمایا مالک یوم الدین، اس دن کا وہ مالک ہے جب دین، عربی زبان میں دین کہتے ہیں قرض کو، بدین الی اجل مسمی، دین کہتے ہیں قرض کو، اور جو لٹانے والا ہے اس دن کا مالک ہے جب تمہیں لٹایا جائے۔ جو تم کر کے آئے ہو نا اسے کہتے ہیں روز جزا، روز جزا کا مالک، یعنی جب تم جو کر کے آئے ہو اس کا بدل دے گا، لٹائے گا کہ یہ تم کر کے آئے ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالص اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور خالص اسی سے ہم استعانت چاہتے ہیں۔ مدد ایک دوسرے سے مانگی جا سکتی ہے، لیکن استعانت اللہ رب کریم کے علاوہ غیر اللہ سے استعانت حرام ہے۔ استعانت غیر اللہ سے حرام ہے، خواہ کوئی ہو۔ اس لیے فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت میں بھی یہ صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے، احکامات الہی پورے کے پورے عبادت میں ہے۔ گویا مسلمان ہے، ہمارے ہاں اکثر آپ آج کل میڈیا کا دور ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں یہ چیزیں، لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں اتنے گھنٹے آپ نے سو کر گزارے، اتنے آپ نے یہ کیا، اتنا آپ نے یہ کیا، اتنی آپ کی زندگی تھی، اس میں آپ کو عبادت کا وقت کون سا ملا؟ اکثر لوگ آپ کی پڑھتے رہتے ہیں،
میں پوچھتا ہوں اگر آپ مسلمان ہیں اللہ کے فضل و کرم سے تو سمجھ لیں کہ آپ کا سونا بھی عبادت ہے، آپ کا جاگنا بھی عبادت ہے، آپ کا کھانا بھی عبادت ہے، آپ کا پینا بھی عبادت ہے، آپ کا پہننا بھی عبادت ہے، آپ کا رزق کمانا بھی عبادت ہے، آپ کا تو گزرا ہوا ہر لمحہ عبادت میں تھا۔ اگر وہ عبادت آپ نے کی ہے تو آپ جانتے ہیں یا اللہ، اگر نہیں کی تو بھی آپ جانتے ہیں یا اللہ۔ ایاک نعبد، ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور اس کی عبادت میں کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب میرا وقت ہے کام کا، وہ کام وقت پر میں نہیں کر رہا تو میں عبادت میں نہیں۔ جو وقت ہے مقرر میرے کام کا، وہ وقت کا تقرر ہو گیا، میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اب میں اس پر نہیں پہنچ رہا تو میں عبادت میں نہیں ہوں۔ ایاک نعبد یہ تھی خاص کر کے اسی کی عبادت، ہر لمحہ اس کی عبادت میں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعائیہ کلمہ ہے کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر دے، وہ راستہ دکھا دے جو سیدھا راستہ ہے، جو صحیح راستے پر جانے والا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخری آیت ہے، میں وہ دوسرے خطبہ میں عرض کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، یہ دعائیہ کلمات ہیں، اور ان دعائیہ کلمات میں اللہ رب کریم سے ہم یہ طلب کر رہے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا جن پر تیرا غضب ہوا، اور ان کے راستے سے بھی بچا لے جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ گمراہیاں، ان کے اندر ہم اس وقت حقیقت میں پھنسے ہوئے بھی ہیں، اور ان دعاؤں کا کوئی اثر بھی ہمارے اوپر نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے کہ جو کردار کے ساتھ نتھی ہے نتیجہ، وہ کردار ہمارا اس وقت نہیں ہے۔ دعائیں رہ گئی ہیں لیکن کردار سے خالی ہیں۔ دعا اپنا ایک اثر رکھتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دعا کے ساتھ کردار بہت ضروری ہے۔ اللہ توفیق دے۔ میں ایک بات عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں اس سورہ مبارکہ کے متعلق۔ دیکھیے، ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ نماز کا حصہ ہے اور لازم ہے۔ اس کے لیے ایک تعلیم ہے، یہ ذرا سمجھ لیجیے گا۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کر کے، حدیث میں آتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے اوپر رکا کرتے تھے، اور اتنا وقفہ دیا کرتے تھے کہ پچھلے پڑھ لیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب یوں ہی شروع کرتے ہم رک جاتے، اور جب آپ خاموش ہوتے ہم پڑھ لیتے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ نہ امام وقت دیتے ہیں، نہ مقتدی پیچھے وقت لیتے ہیں۔ پھر اس میں آخری چیز کیا ہے، یعنی ہر آیت میں وقفہ امام دے، یعنی میں تو کم سے کم ضرور دیتا ہوں اور دوں گا بھی۔ آپ اس میں وقفے میں سورہ فاتحہ کی وہ آیت دہرا لیں۔ پھر آخری آیت ذرا لمبی ہے، اس میں اتنا وقفہ بھی ذرا لمبا ہونا چاہیے، وہ وقفہ ہو، اور پھر اس کے بعد ہم سب کہتے ہیں نا آمین۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے، فرمایا اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو، فإن تآمینہ آمین الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ،
اگر تمہاری امام کی اور فرشتوں کی آمین مل گئی تو پچھلے گناہ اللہ کے فضل و کرم سے معاف ہو گئے، پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ کب؟ جب امام کی، آپ کی اور فرشتوں کی آمین اکٹھی ہو گئی۔ تو میرے بھائی ہماری اپنی کبھی اکٹھی نہیں ہوئی، کیونکہ امام پہلے کہتا ہے مقتدی، وہ کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، پیچھے بعد میں کہتے ہیں آمین۔ تو یہ اس میں وقفے کے بعد مل کے آمین، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ اللہ توفیق دے، یہ سکھلائی کا معاملہ ہے ہمارا، ہم یہاں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ایک چیز تو کم سے کم آج ہم سیکھ لیں کہ ہم جب آمین کہنا ہے تو پہلے انتظار کریں اور انتظار کے بعد مل کر، یہ دیکھیں یہ جب جاتے ہیں نا یہ سکھلائی کے لیے یہ فوجی، تو ان سب کا پاؤں اکٹھا کب لگتا ہے؟ وہ پہلے سیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے 2-4 جمعے اس طرح گزریں کہ آمین میں کچھ اوپر نیچے ہو جائے، لیکن جب ہم سارے سیکھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح وہ 100-200 کا اکٹھا جتھا جو ہے فوجیوں کا اکٹھا پاؤں نیچے مار سکتا ہے، کیا ہم زندگی میں ایک آمین کو اکٹھے نہیں کر سکتے؟ اللہ توفیق دے کہ ہم اس کو اکٹھا کرنے کی توفیق مانگتے ہوئے کوشش کریں۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة